وعدہ کرو، اس کے بدلے میں کیا ہوگا جانتے ہیں؟ ایسا ربکم، بہت قریب ہے، ایک قریبی معاملہ ہے کہ تمہاری خطاؤں کو نہ صرف درگزر کرے گا بلکہ خطاؤں کو درگزر کرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں اپنی نعمتوں بھری جنت میں جس کی جو صفات ہے کہ نہریں جاری ہوں گے اور اس کے اندر جو ہے باغات ہوں گے، بالا خانے ہوں گے، ان نعمتوں سے کہ مالا خطر ولا عین، کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا نہ کسی دل نے سوچا ہوگا۔ جنت ایسی چیز کا نام ہے، وہاں پر تمہارا ٹھکانہ اللہ رب العالمین کا۔ یہ صرف بدلے میں کیوں؟ اپنے آپ کو صرف جو ہے تیار کرنے کے لیے، صرف اپنے آپ کو جو ہے ایک نئی نہج پہ لانے کے لیے کہ اے اللہ رب العالمین مجھ سے غلطی ہو گئی، میں گناہ گار ہوں، میں جو ہے تیرے سزا کا مستحق ہونے کے قریب ہو چکا تھا، لیکن تو غفور رحیم۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ابتدائی دنوں میں توحید کی جتنی اہمیت ہے انہی میں سے ایک یہ چیز ہے کہ اللہ کے جو اسماء و صفات ہیں، جو رب العالمین کے صفاتی نام ہے، اس پر ایمان لایا جائے اور اس کی وضاحت سمجھی جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ غفور ہے، کہ اللہ غفور ہے مطلب کیا؟ کہ پوری دنیا کے انسان جتنے بھی پیدا ہو چکے ہیں اور قیامت تک پیدا ہوں گے، سب کے دل ان میں جو سب سے فاسق بندہ ہے، سب سے گنہگار بندہ ہے، اس کی طرح سے سب کے دل ہو جائیں، پھر بھی اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اور ایسے ہی ساری انسانیت، سارے جنات جو قیامت تک پیدا ہوں گے اور پیدا ہو کر وفات پا گئے یا موجود ہیں، سب کے سب اپنے میں جو سب سے متقی اور پرہیزگار شخص ہو، اس کے دل کی طرح سے سب کا دل ہو جائے، پھر بھی اللہ رب العالمین کے شان میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ یعنی اس کی ملکیت، اس کی بادشاہت میں کچھ بھی آپ زیادہ نہیں کر سکتے۔ یہ اگر سورہ اخلاص کی تفسیر اگر آپ پڑھیں گے تو یہ احد مطلب کیا ہے؟ اللہ الصمد کی جو تفسیر آتی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اس کا مطلب یہی لے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس چیز کو اتنا پسند کرتا ہے۔ وہ الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات ویعلم ما تفعلون، کہ اللہ کی ذات تو وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور توبہ قبول کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لغزشوں کو، ان کی خطاؤں کو، ان کی غلطیوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ رب العالمین کیا ہے کہ توبہ کو قبول فرماتا ہے اور ساتھ و ساتھ جو ہے پاک رکھنے والوں کو۔ یحب المتطہرین، جو تمہیں پاک صاف رہتے ہیں، ہمیشہ جو ہے باوضو رہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں دعا کے قبولیت میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ جب تک ممکن ہو وہ پاک و صاف رہے، باوضو ہو کر سوتا ہے، تو اس کی فضیلت یہ آتی ہے کہ فرشتہ اس کے لیے جب تک وہ سوتا رہتا ہے دعائیں کرتے ہیں، باوضو رہے، پاک ہونے کے لیے۔ تو یہ ظاہری طور پر ہے، اور اگر آپ باطنی طور پر اپنے دل کو پاک و صاف رکھیں گے تو اس کا انعام اللہ تعالیٰ کرے گا۔ ایسے ہی روایت ترمذی اور ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہتے ہیں کہ ہر انسان خطا کار ہے۔ الانسان مرکب من الخطا والنسیان، عربی کا بڑا جامع مصطلح ہے کہ انسان غلطی کرنے کا، بھولنے کا یہ سواری ہے، اسی سے یہ اس کے اوپر سوار ہے کہ اس سے غلطی ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، لیکن ان خطا کاروں میں سب سے بہتر، خیر بمعنی اخیر، اسم تفضیل کا لفظ آتا ہے کہ سب سے اچھا خطا کار وہ ہے التواب، جو جب اس کے دل میں دھڑکن آئے، اس کا دل جو ہے اس کو ملامت کرنے لگے، اس کا احساس ہونے لگے، تو
کہا جاتا ہے کہ جو انسان کے دل میں ایک سوچ ہوتی ہے، اگر وہ سوچ کو جلا بخشتا ہے، اس کو پروان چڑھاتا ہے اور اس کو اس معیار پر پہنچا دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو مخاطب کر کے فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ انسان کی فکر، اس کی سوچ جب نفس مطمئنہ کی شکل میں آ جاتی ہے تو اللہ اس کو مخاطب کر کے فرماتا ہے۔ اگر اس مقام کو نہ پہنچا سکے میرے بھائیوں، تو اس مقام کو کہ جب بھی خطا کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد یا آپ کا دل جب آپ کو ملامت کرنے لگے تو فوراً نہ کسی جگہ کی تلاش ہے، نہ کسی وقت کی تلاش ہے کہ آپ اس کے لیے حرم کا سفر کریں، آپ اس کے لیے مسجد جائیں، آپ اس کے لیے جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، آپ کو اللہ رب العالمین کی ذات یا اللہ رب العالمین کے صفات اور اس کے تعلق سے آپ سوچیں، گڑگڑائیں، اقرار کریں، نہ کرنے کا عزم دہرائیں، اللہ رب العالمین آپ کو ایسے ہی پاک و صاف کر دے گا کمن ولدت امہ، کہ جیسے ایک حاجی کے بارے میں بتاتا ہے، آیا ہے کہ ایسے لوٹتا ہے جیسے کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ توبہ کی بھی میرے بھائیوں یہی ہے کہ شرط یہ ہے کہ وہ صغیرہ نہ ہو، کبیرہ گناہ ہو، حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہو۔ یہ مختلف اس کے وجوہات ہیں، اس کی تفصیل الگ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ زمر میں فرمایا انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، کہ تم اپنے رب کی طرف پلٹو، واسلموا لہ، اپنے آپ کو اس کے حوالے کرو۔ اور اسی سورہ زمر کی آیت ہے یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے بندو جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے کرتے مایوس ہو چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مسلم کی حدیث میں ملتا ہے کہ کون سی اللہ کی رحمت سے تفسیر ہو؟ غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں ان اللہ خلق الرحمت، کہ اللہ رب العالمین نے 90 درجہ یہ رحمت کے 100 درجے بنائے، فامسک 99 رحمت کے درجے اللہ رب العالمین نے اپنے پاس روک دیے۔ وہ خلق کلھا، اور ایک درجہ میں پوری مخلوق، چرند پرند حیوانات، بیٹے اور ماں کی محبت، بیوی اور شوہر کی محبت کی جتنی نوعیت اور جن کے اندر پائی جاتی ہے، رحمت کے صرف ایک درجے میں، باقی 99 درجے اللہ رب العالمین نے اس دل کے لیے اپنے پاس رکھے ہیں، اور اسی رحمت کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ فرمایا کہ اس رحمت سے اللہ کی تو مایوس نہ ہو۔ میرے بھائیوں یہ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ صحابی رسول فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ میں نے فی المجلس الواحد سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرہ واللہ واستغفر اللہ وتوب رب اغفر لی وتوب علی انک انت الغفور الرحیم، کہ ایک مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے، وتوب علی، اور میری دعا میری توبہ تو قبول فرما دے۔ ایک مجلس میں نے جو ہے اس طرح کے استغفار کرتے ہوئے دیکھا، اور یہ آپ کو یقین نہیں آئے گا، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا ایک طالب علم میرے تو 1 گھنٹے میرے ساتھ تھا، میں دیکھ کر کے حیرت میں پڑ گیا، جب بھی اس کے منہ سے کوئی بھی جملہ نکلتا، ایک جملے سے دوسرے جملے کی طرف منتقل ہونے کے لیے، جس کو ہم تکیہ کلام کہتے ہیں، کہ اکثر ہماری زبان پہ جیسے کوئی جملے چڑھ جاتے ہیں، کوئی قسم کھانے لگتا ہے، کوئی کچھ لفظ ہے، تو اس کے زبان سے اللہم صلی علی محمد، ہر دوسرے تیسرے جملے کے بعد اس کی زبان سے یہی جملہ نکلتا تھا۔ 1.5-2 گھنٹہ میں اس کے ساتھ تھا، میں حیرت میں پڑ گیا کہ یہ آدمی کہا کہ یہ میری فطرت ہے، میرے گھر کا یہی ماحول ہے
يمينك ليطاوعك فبسط النبي فقبضت يدي فقال ما لك يا عمر؟ قال عرضت على اشتري. قال تشتري بماذا؟ قال عندي. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے پائے کے صحابی وہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان فرماتے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی رمق، اسلام کی معمولی سی جھلک رکھی، میں کھینچتا ہوا اللہ کے نبی کی طرف بڑھتے ہوئے چلا گیا، اور جب آپ کے سامنے پہنچا تو میں نے کہا رخصت یمین کا دفاع ہوگا، آپ اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیں۔ یہ زمانہ تھا جب تعداد محدود تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے، جو کوئی نیا مسلمان ہوتا تھا تو آپ عہد لیتے تھے، وعدہ لیتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ سے اسلام پر بیعت کروں۔ وہ خود اپنا واقعہ بیان فرماتے جب پہلے جملے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان سے ٹکرائے، میں آپ کا چہرہ دیکھ کر کے خوش ہو گیا کہ آپ کا چہرہ خوش ہو گیا اور منور ہو گیا، لیکن میرے دل کی کیفیت اللہ ہے، اور قیامت تک ہم اور آپ کے لیے بطور عبرت اور فائدے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کے دل کی کیفیت کو لکھی تھی۔ کہتے ہیں قبض تو یہ رہی، اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھ کر کے، ان کی خوشی دیکھ کر کے میں نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا۔ میں جب سمیٹ لیا تو کہا عمر یا عمر، روبدار آواز میں آپ نے کہا اے عمر یہ کیا استہزاء ہے، یہ کیا تم مزاح کر رہے ہو؟ کہا کہ عرضت على اشتری، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی استہزاء اور مذاق نہیں ہے، میں اسلام پر ایک شرط رہنا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنے پر ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں، ایک وعدہ کیجئے، ایک شرط رکھیے تب میں اسلام قبول کر لوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا فاشترط ماذا، یعنی اسلام اور شرط، اسلام سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور اسلام قبول کرنے کے لیے کون سی شرط ہے؟ یعنی عام لگا دیا، عام کر دیا، فاشترط شرط لگاؤ، ماذا کون سی شرط ہے؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیا جائے، میری زندگی کے پرانے اوراق نہ پلٹے جائے۔ ہر ایک کی زندگی میں کچھ ایسے موڑ آتے ہیں کہ وہ انسان نہیں چاہتا ہے کہ دوبارہ اس کا اعادہ کیا جائے، مجھے رسوا کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ آج سے پہلے میری زندگی کے کچھ ایسے حالات رہے ہیں کہ میں اس پر نادم نہیں ہونا چاہتا ہوں، شرمندہ نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ سے یہ آپ عہد کریں، آپ یقین دلائیں کہ اس پر میرا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاغت دیکھی، نہ صرف ان کو جواب دیا بلکہ آگے بڑھ کر کے رہتی دنیا تک کے لیے آپ نے بشارت ہی فرمایا کہ ہمیں علم تیار ہوگا۔ اے عمر کیا تمہیں معلوم نہیں ان الاسلام یحمل ما کان قبلہ، اسلام کی خوبی یہی ہے، اسلام کی عظمت یہی ہے کہ اپنے سے پہلے سارے گناہوں کو ڈھا دیتا ہے۔ یہ حدم ڈھا دینا، جیسے دیوار ہدمہ یحدم، یعنی دیوار گرتی ہے تو ساری چیز کو دبا دیتی ہے، نیچے دبا دیتی ہے، ایسے آپ نے عربی کے جامع الفاظ فرمائے ڈھا دیتی ہے، ختم کر دیتا ہے اسلام۔ اور یہی نہیں ان الحج تحدم، حج ان الحج یحدم، اور حج کی بھی یہی خوبی ہے کہ حج اگر حلال روپے سے، حلال مال سے، پاک نیت کے ساتھ اور تمام شعائر کو ادا کیا جائے، سامنے رکھ کے ادا کیا جائے، تو اس کی بھی یہی خوبی ہے کہ ان الحج یحدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تحدم ما کان قبلہ۔ تین خوبیاں ان کو بتائیں کہ ہجرت کی بھی، یعنی ہجرت کا مطلب کہ آپ ایسے علاقے ہیں کہ آپ کو شرعی طور پر آپ وہاں اللہ کا حکم اور نبی کی سنت آپ وہاں نہیں ادا کر پا رہے ہیں، اور صرف کوئی تجارت مقصد نہیں ہے، کوئی جو ہے دوسری منفعت نہیں مقصد ہے، صرف اور صرف اسلام کے احکام پر عمل کرنے کے خاطر آپ اپنے آبائی جگہ کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پر آپ اسلام پر عمل کر سکیں، اس کو ہجرت کہا جاتا ہے، تو اس کی بھی ایک خوبی ہے۔ تو یہ بشارت ہے میرے بھائی، آپ دیکھیں کہ آیت ہے
اور اس کے پس منظر میں علامہ طبرانی اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور خود وہاں کے صاحب واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک محبوب صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صلیت النبی العشاء، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر کے گھر کی طرف پلٹا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی چل رہا، لیکن میں مڑ کر کے دیکھا نہیں۔ جب میں اپنے دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک پردے کے اندر منقبہ، پردے کے میں محفوظ ایک عورت جو ہے میرے پیچھے چل رہی ہے، لیکن میری ہمت نہیں پڑی اور مجھے احساس نہیں ہوا، تو میں نے فوراً دروازہ بند کر کے نوافل میں مشغول ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، کھٹکھٹاہٹ ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو وہی عورت سامنے کھڑی تھی۔ میں نے کہا تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ مسئلے کا حل چاہیے، فتویٰ بتائیے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ ماذا، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا انی ظلمت، ہماری مائیں اور بہنیں بھی سنیں کہ اللہ کی رحمت، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے۔ کبھی فرصت بھی نہ دے بھائیوں موبائل سے یا اپنی مجلسوں سے تو ایسے الفاظ کی تحقیق کریں، اس کے ترجمہ اور تفسیر دے کہ کتنی لمبی تفسیریں ایک ایک حرف کی، ایک ایک الفاظ کی بتائی گئی ہے۔ اس کے تحت دلوایا، اس نے کہا کہ اس دنیا کے ماحول میں میں رہ کر کے انی زمن تو مجھ سے زنا سرزد ہو گیا، فحمل تو میں حاملہ بھی ہوئی، بچے کو پیدا کیا، لیکن اسی سماج نے مجھے لعن و طعن کر کے، مجھے تانا دے کر کے مجبور کر دیا کہ میں اس بچے کو قتل نہیں کروں۔ اس سے بڑی برائی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے کہ حمل ہو، یعنی زنا بھی سرزد ہو، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قاتل بھی ہے، اور اس کے بعد فحمل من فروج۔ اس نے حضرت ابو ہریرہ سے سوال کیا کہ کیا میرے لیے کوئی معافی کا دروازہ ہے؟ علم کسی کی میراث نہیں ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ فرماتے ہیں، فغفلت، میں نے اس کے منہ پہ دروازہ بند کر دیا اور ڈانٹ کر کے بھگا دیا، یہاں تک کہ دوسری تفسیر میں ملتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو کر کے میرے جواب سے گر پڑی، فخرت مغشیا، غشی کھا کر کے گر پڑی۔ لیکن وہی کہتے ہیں نا، ما حاکا فی صدری، کہ برائی وہی ہے، غلطی وہی ہے جو آپ کے دل میں چبھن پیدا کرے۔ پوری رات میں بستر پر پلٹتا رہا، کروٹ بدلتا رہا، مجھے نیند نہیں آئی، شاید اس وجہ سے کہ میں نے غلط جواب دیا۔ انہیں مجھے علم نہیں تھا۔ فجر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بعد میں نے تفصیل طلب کی تو انہوں نے کہا تم نے جواب کیا دیا؟ جب میں نے اپنا جواب بتایا، کہا واللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اما کہتا کیا تم نے پڑھا ہے والذین لا یدعون مع اللہ، کیا تم نے سورہ فرقان کی آیتوں کو تم نے پڑھا نہیں ہے کہ وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں تو نہ صرف اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتا ہے بلکہ فاولئک یبدل اللہ السیئات حسنات کا لفظ آتا ہے کہ ان برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے ہمارا اسلام۔ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عرب کی جو تاریخ پلٹی ہے میرے بھائیوں، وہ بدو قوم آج پوری دنیا کی متحد نظر ہے، نہ وہاں کی زمینیں کھیتی کے لائق ہے، نہ وہاں کی آب و ہوا ہے، صرف اور صرف اگر ہے میرے بھائیوں تو عقیدے پر اللہ کا حکم ان کے اندر موجود ہے، اور ان کے اندر جو اسلام کی جو مطالعے سے معلوم ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت۔ انسان جب مایوسی کا شکار ہوتا ہے تو اس مایوسی میں سہارا اس کو جو ہے آگے بڑھنے کا عزم دیتا ہے، مایوسی میں سہارا اس کو، اور عذاب کی دھمکی، ڈراوا آدمی کو کیا ہے، مجبور کر دیتی ہے۔ وہ پیچھے
بارے میں یہ چیزیں ہیں، یہ عقیدہ توحید کی اہمیت، نبوت کی اہمیت، مسلمان ہونے کی اہمیت، نمازوں کی پابندی کی اہمیت، صداقت کی پابندی کی اہمیت، یا اسی طرح سے پاک رہنے کی پابندی کی اہمیت جب اس کے سامنے ہوتی ہے تب وہ اس کو امید ملتی ہے۔ مختصر میں اس حدیث کا جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث قدسی کے طور پر لکھا ہے کہ اگر ساری انسان جیسا کہ بتایا انما ہی اعمالکم، یہ تمہارے اعمال ہیں، فمن وجد غیر ذلک فلا یلومن، اگر تم اس کے علاوہ تم اگر اپنے اعمال کو پاؤ تو مجھے ملامت نہیں کرنا، فمن وجد غیر ذلک فلا یلومن، اور اگر یہ سب تو جو تم کر رہے ہو اس کو اللہ رب العالمین معاف کر دے تو یہ اللہ کا اپنا کرم ہے، اللہ کی انعام ہے میرے بھائی۔ انہی چند باتوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر یہ اپیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کی سب سے عظیم چیز، اپنی مخلوق کی سب سے اعلیٰ چیز جانتے ہیں؟ اللہ خالق ساری کائنات مخلوق کہلاتی ہے، سب سے بیش قیمت چیز کیا ہے؟ ہم اور آپ کی فکر، ہم اور آپ کی سوچ، انسانی عقل، انسانی دماغ، یہ اللہ کی سب سے بہترین چیز ہے پیداوار، اور اس سے ہم کو نوازا ہے۔ ہم ننگی بجلی کے تار پر ہاتھ کبھی نہیں رکھتے، ایک سڑک پر کبھی بھی ہم یوں بے خبر نہیں چلتے، ہمیں فکر ہوتی ہے اپنے آپ کی۔ تو میرے بھائیوں، کیا ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ یہ آنکھ، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ ہوا، یہ کائنات کی ساری چیزیں ہم اور آپ کے لیے یوں ہی ہو گئی ہیں؟ آج کے دور میں میرے بھائیوں، ایک گلاس پانی ہو کوئی بے مقصد نہیں آپ کو دیتا ہے۔ اللہ نے اتنے سارے انعام آپ کو دیا ہے تو کیا اس کا محاسبہ نہیں کرے گا، اس کا حساب کتاب نہیں کرے گا میرے بھائی؟ تو یہ مزرعو الآخرہ، آخرت بنانے کا آپ کو وقت دیا گیا ہے، لہذا آپ اپنے بارے میں سوچیں، کبھی فرصت ملے بال بچوں سے، تجارت سے، تنہائی میں قبر کی تاریخی یاد کر لیجیے، پل صراط کا منظر یاد کر لیجیے، میدان محشر کا نقشہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ تو میرے بھائیوں، قبل اس کے کہ آپ مسجد میں آنے، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ آنے کے لائق نہ رہ جائیں، محتاج ہو جائیں، پاؤں آپ کا جواب نہ دے سکے، آپ کے جو ہے آقا جوارے نہ دے سکے، ان مسجدوں کو آباد کر لیجیے، سجدے کر لیجیے قبل اس کے کہ آپ سجدہ نہ کرنے کے لائق رہ جائیں، رکوع کر لیجیے، اللہ کے سامنے جھک لیجیے قبل اس کے کہ آپ اس سے محروم ہو جائیں۔ اور یہ غنیمت کے وقت ہے میرے بھائیوں، ان فرصت کے لمحات کو اپنی ابدی زندگی، جہاں بھیڑے کی شکل میں، میڈے کی شکل میں موت کو ذبح کر دی جائے گی، اس کے لیے آپ اپنے آپ کو مستعد اور تیار کر لیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم اور آپ کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کے اس انابت اللہ یا رجوع اللہ کی طرف ہم اور آپ کو رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کرے، ہم مل جل کر کے جس طرح سے ہم نماز میں ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، مسجد میں ایک مسجد میں ہو جاتے ہیں، سارے اختلافات کو بھلا کر کے ہم نماز کے صف سے باہر میں نکلتے ہیں کہ ہمارے مخالف، ہمارے یا ذہنی مخالفت کرنے والا اسی صف میں ہے، میں اس صف میں نہیں کھڑا ہو سکتا، ہم کبھی ایسا نہیں سوچتے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، دین کے مفاد کے لیے، مسجد کے فلاح کے لیے، مدرسے کے فلاح کے لیے یا سماج کے فلاح کے لیے اپنی آنا کو قربان کریں، اس میں فائدہ ہے آپ کا میرے بھائیوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم وسائر المسلمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله